جی قبلے کی طرف اور قرآن کی طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قبلے اور قرآن کی طرف پیر کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کی طرف پیر کرنا بہرحال درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اپنی اہمیت. جس سے مراد یہ کہ اگر وہ رکھی ہو کسی سمت وہ الگ بات ہے، آپ پیر کر سکتے ہیں، سیدھا اس کے سامنے آپ پیر مت کیجیے. مثال تو قرآن نیچے رکھا اور آپ پیر کر رہے ہیں، یہ تو درست نہیں. قرآن کسی سمت رکھا ہوا، ڈائریکشن میں رکھا، سمجھو اوپر ریک میں، وہ لوگ بولتے پیر ادھر مت کرو گے تو قرآن ادھر ہے، وہ تو کوئی بے حرمتی نہیں، اس لیے کہ وہ سمت میں رکھا ہوا ہے اور اس سمت کی طرف پیر کرنے سے کوئی برا نہیں. لیکن اگر خاص سامنے رکھی ہوئی مصحف تو تب تو آپ پیر نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی مصحف کی جب وہ فزیکل فارم میں ہوتی ہے اس کی بڑی حرمت ہے، یاد رکھیے اس کی اپنی اہمیت ہے. رہا معاملہ کہ دور ہے کسی سمت میں رکھی ہوئی، کہ مثال طور پہ ادھر مصحف رکھی قرآن سیدھے ہاتھ پر، آپ پیر نہ کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ادھر سمت ہے، وہاں سامنے قرآن نہیں ہے. لیکن ٹھیک دوسرا قبلے کی طرف پیر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، یاد رکھیں، نہ کوئی حرمت ہے، نہ کوئی منائی ہے، نہ کوئی برائی ہے. اس لیے کہ قبلے کی طرف پیر ہوں گا تبھی تو قبلے کی طرف میرا منہ ہوگا. آپ سے فرماتے ہیں قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے نا، ہے نا. اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت چہرہ قبلے کی طرف ہو. نماز میں تو ہوتا فرض ہے، قرآن پڑھتے وقت بھی کرنا چاہیے، دعاؤں کے وقت بھی کوشش کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے، نماز میں تو فرض ہے. دیگر عبادتوں میں کوشش کروں کہ میرا رخ قبلے طرف. اسی لیے ہمارا جب مردہ جو انسان مر جاتا ہے تو میت کا پیر قبلے طرف کرتے، تو پیر نہیں کرتے قبلے طرف، منہ کرتے، اس لیے کہ جب بھی اب میت کو اٹھائے جائیں گے نہلاتے وقت تو اس کا منہ قبلے کی طرف جائے. اور اگر کوئی انسان اس نیت سے رات سوتا ہے قبلے کی طرف پیر مطلب منہ کر کے کہ اگر مر جاؤں رات میں تو صبح اگر کوئی اٹھائے تو اسی طرف منہ، تو یہ بھی درست ہے. تو کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرمت نہیں، کوئی برائی نہیں. اب لوگوں کا عجیب مسئلہ ہے، کسی چیز کو برائی سمجھتے، کسی چیز کو بھی اچھا سمجھتے. حدیث میں بیان کیا گیا جس چیز کی حرمت اور برائی ہے وہ ہے قبلے طرف دیکھ کر پیشاب پیخانہ نہ پیٹ کر کے نہ منہ کر کے کرنا چاہیے. جب میں پیشاب پیخانے کو بیٹھوں بیت الخلاء، نہ میری پیٹ ادھر ہو نہ میرا منہ ادھر ہو، وہاں تو کوئی حرمت نہیں. کوئی سوچتا پہلے قبلہ ہے کہ ادھر میں پیشاب کھڑا ہو رہا ہوں کسی جنگل میں ہوں، راستے میں سفر، بس کدھر ہی بس کھڑے ہو کر شروع ہو گئے. جانوروں کے ایسا ہی معاملہ ہے لوگوں کا، وہاں نہیں ہو رہا. قبلے کی طرف آپ نے تھوکنے سے منع کیا، ٹھیک، تو وہاں تو کوئی دیکھتا نہیں، کدھر تھوک دیا آپ نے، بس دیکھ رہے نہیں آپ قبلہ کی طرف. اب جو منع نہیں کیا اس کی حرمت ثابت کر، پیر نہیں کرنا قبلے کی طرف. عجیب بات ہے، پیر نہیں ہوں گے تو منہ کیسا ہوگا میرا ادھر؟ مردے کے پیر قبلے طرف نہیں کی جاتے ہیں، اس کا منہ کیا جاتا ہے نا. منہ کب ہوں گا قبلے طرف؟ جب میرے پیر ہوں گے، مردہ تو اٹھ نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس نیت سے، یہ بھی میں کہتا ہوں اگر سوئے اور یہ کہے کہ اگر میں صبح اٹھوں تو اٹھتے ہی میرا منہ قبلے طرف ہو، بہت اچھا کام کیا اس نے، کوئی غلط نہیں. تو نہ اس کی کوئی حرمت ہے، نہ اس کی کوئی برائی ہے، نہ کچھ. اب بہت سے لوگ لکھتے ہیں جو بات عوام میں برائی کا معنی لیا جائے یا لوگ عوام اس کو برا سمجھے تو وہ بات بھی جو ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اب میں کہتا ہوں تھوڑی دیر عوام جو ہے توحید کو برا سمجھیں گی تو کیا ہم سب شرک کرنے لگ جائیں گے؟ آج وہی ہے نا، توحید جو توحید پر ہے اس کو لوگ بولتے برا ہے، جو شرک میں ڈوبا ہے فلاں ہے، اس سے مانگتا اس سے مانگتا، لوگ بولتے دیکھو یہ مسلمان ہے. اور جو کہتے بولتے یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو مانگتا نہیں کسی سے. تو لوگ کیا توحید کو برا کہیں گے تو کیا میں شرک پر چلے جاؤں گا؟ تو لوگوں پہ شریعت نہیں ہے، شریعت میں کوئی ووٹنگ سسٹم نہیں ہے کہ لوگ بولیں گے ہاں تو ہاں. شریعت اللہ کا دین ہے جو آ چکا حرام حلال کے ساتھ، اس میں کوئی لوگوں کے اچھے اور برے لگنے سے تبدیلی نہیں آتی. تو لہٰذا قبلے کی طرف پیر کرنے کی نہ ممانعت ہے، نہ روکا گیا، نہ کراہت ہے، نہ ذرہ برابر بھی اس کی. بلکہ اگر کوئی یہ نیت سے سوئے کہ اگر میرا منہ ادھر ہو جا کے مر جاؤں رات میں تو میرا چہرہ ادھر ہی رہے، تو ظاہر سی بات ہے چہرہ تبھی ادھر ہوگا جب میرے پیر ادھر کی طرف ہوں گے. لہٰذا اس میں کوئی ممانعت، کوئی حرمت اور کوئی برائی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ